الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، عید الفطر کا یہ موقع ہم سب کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے طاعات اور عبادات پر انعام کا موقع ہے، اور عید الفطر کی یہ نماز، یہ دوغانے عید در حقیقت اللہ تعالی کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکرانہ ہے، اور مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نعمتوں پر شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور نعمتوں کی ناشکری، نعمتوں کی ناقدری نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو دل سے محسوس کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اللہ تعالی مشکل حالات سے اور پریشانیوں اور الجھنوں سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، عید الفطر کے اس اجتماع میں کئی اہم باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں۔ عالمی حالات کے تناظر میں بھی، ملکی حالات کے پس منظر میں بھی، اور شہری حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جہاں تک عالمی حالات کا معاملہ ہے تو ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کے لیے سب سے زیادہ حساس، سنگین اور سلگتا ہوا مسئلہ فلسطین کا ہے۔ اگر ہم اور آپ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ تعالی کے حکم کے مطابق دوغانے عید پڑھنے کے لیے جمع ہے، اگر آپ نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہوئی ہیں تو ان نعمتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے فلسطینی بھائی کس کرب اور درد سے گزر رہے ہیں۔
انہوں نے بھی عید منائی، مگر اس طرح کہ عیدگاہ میں جمع ہونے والے لوگ اپنے اپنے عزیزوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پچھلی عید بھی ان کی اس طرح گزری کہ عالم اسلام کے مسلمان اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے عید کے کپڑے خرید رہے تھے اور وہ اپنے شہیدوں کے لیے کفن خرید رہے تھے۔ یہ تلخ اور کڑوی سچائی ہے کہ اس عید کے موقع پر جب دنیا میں بسنے والے مختلف ملکوں کے مسلمان اپنی بچیوں کے لیے بازاروں سے چوڑیاں خرید رہے تھے، تو کتنے مسلمان، فلسطینی مسلمان باپ ایسے تھے جو اپنے گھروں کے ملبے میں سے اپنی بچیوں کے ہاتھ اور پیر تلاش کر کے نکال رہے تھے۔ یہ وہ درد ہے، یہ وہ کرب ہے جو مجھ کو اور آپ کو اور عالم اسلام کے ہر مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے۔ مشرق مغرب شمال جنوب میں بسی ہوئی یہ ملت اسلامیہ کلمے کی وحدت کی بنیاد پر ایک ملت ہے۔ اگر پیر کے تلوے میں بھی کانٹا چبھے گا تو پورے جسم کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے درد، ان کی پریشانی کی کسک نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ وہ ظالمانہ اور جابرانہ قوتیں جو یکجٹ ہو کر اس وقت قبلہ اول پر اپنے غاصبانہ قبضے کا خواب دیکھ رہی ہیں، ہم کو اور آپ کو اور پورے عالم کے مسلمانوں کو انہیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم سب ملت واحدہ ہیں اور قبلہ اول پر ہر قسم کے غاصبانہ قبضے کے خلاف ہیں۔ یہ حقیقت نہ بھلائیے کہ جو لوگ آج فلسطین کی سرزمین سے مسلمانوں کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ قبلہ اول پر اپنا غاصبانہ قبضہ بڑھانا چاہتے ہیں، یہ وہی بے وفا لوگ ہیں کہ جن کو مسلمانوں نے ترس کھا کر اپنی سرزمین پر رہنے اور بسنے کا موقع عطا کیا تھا۔ وہ رحم دلی جو مسلمانوں کے دلوں میں ودیعت کی گئی ہے، اسی رحم دلی کی بنیاد پر دنیا میں کہیں نہ پناہ دیے جانے والے لوگوں کو مسلمانوں نے پناہ دی، لیکن انہوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ آج انہیں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، آج انہیں مسلمانوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی باتیں علن اعلان کہی جا رہی ہیں، اور ہزاروں ہزار مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ایسے نازک اور سنگین مرحلے میں آپ کی اور ملت اسلامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قوت ایمانی کا مظاہرہ کرے جس کی تلقین ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمانی اخوت کے بغیر یہ ملت کبھی بھی سربلند اور سرفراز نہیں ہو سکتی۔ جب کبھی دنیا میں ہمارے لیے عروج اقبال کے فیصلے ہوں گے، ہماری اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پر ہوگی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کو مضبوطی فراہم نہ کریں، اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی اور اخوت کے جذبات اپنے دل میں نہ رکھیں، اگر ہم مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے جذبے کے ساتھ خدمت انجام نہ دیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر سے ایمانی صفات نکل رہی ہیں۔ ایمان یہ راہ بتاتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کے مددگار بنیں، اور آج بھی ہمیں یہی راہ بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کی مخلوق کے مددگار بنو۔ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آؤ۔ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ، ارشاد ہوا اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک آپ اپنے بھائیوں کے مددگار بنے رہیں گے، آسمان سے اللہ کی مدد، اس کی نصرت آپ کے لیے اترتی رہے گی، اور جب تک خدا کی مدد شامل حال رہے گی، دنیا کی کوئی قوت کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکے گی۔ اس حقیقت کو بھی مسلمانوں اپنے دل میں جگہ دو کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، سب سے بڑی قوت اللہ کی قوت ہے۔ خوف و ہراس کا وہ ماحول جو اس ملک میں بھی قائم کیا جا رہا ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ قوتوں کی غلامی قبول کر لیں، لوگ طاقتوں کے آگے جھک جائیں، لوگ اکثریت کے مطالبے کو قبول کرنے لگ جائیں۔ یہ جو مکانات کو گرا کر، مسجدوں پر یلغار کر کے، فسادات برپا کر کے، لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر، یا فرقہ پرستی کے زہر سے لبریز بیانات دے کر ایک ماحول اس ملک میں قائم کیا جا رہا ہے۔ آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ خوف کے دباؤ کی وجہ سے نامعقول مطالبات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کا علاج اگر کچھ ہے تو صرف یہ کہ دنیا کی طاقتوں اور قوتوں کی بے حقیقتی کو نگاہ میں رکھیں اور اللہ کی طاقت اور قوت پر بھروسہ کریں، اور سمجھ لیں کہ خدا کی مدد وہ ہے جو کمزوروں کو طاقتور بناتی ہے، جو فرش پر پڑے ہوئے انسانوں کو عرش تک پہنچاتی ہے۔ خدا کی نصرت وہ ہے جو مغلوب کو غالب بنا دیتی ہے، جو نادار کو مالدار کر دیتی ہے۔ خدا کی نصرت وہ ہے جو ایک چیونٹی کو یہ حوصلہ بخشتی ہے کہ وہ ہاتھی کا مقابلہ کر سکے۔ خدا کی نصرت وہ چیز ہے کہ جو ایک بے سر و سامان انسان کو بھی یہ قوت بخشتی ہے کہ وہ میدان میں یہ کہے کہ اگر تمہارے پاس فوج کی قوت ہے تو ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اگر تمہارے پاس اسلحے ہیں، تمہارے پاس مختلف ایجنسیاں ہیں، اگر تمہارے پاس جیل خانے اور قید خانے ہیں، اگر تمہارے پاس ظالمانہ منصوبوں کو نافذ کرنے کے وسائل ہیں، تو ہمارے پاس بھی اللہ کی مدد و نصرت کا سہارا ہے۔ اگر تمہارے پاس منصوبے ہیں، تدبیریں ہیں، مکر و فریب ہے، تو ہمارے پاس خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ
شیئا کہ لوگوں اگر تم صبر اور تقوی کے راستے پر چلو گے، اگر تم خدا کی مدد پر یقین رکھو گے، اگر تم رات کی تنہائی میں اور دن کے اجالے میں خدا سے ڈرو گے، تو سن لو لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں تمہارے دشمنوں کی تدبیریں، ان کا مکر و فریب، ان کی سازشیں، ان کے منصوبے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مسلمانوں، اللہ سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، جو یہ راہ عمل بتا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ راستہ دکھا رہا ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی کی راہ اختیار کرو گے، پھر کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے، جو تم کو شکست دے سکے، تم کو ہزیمت سے دوچار کر سکے۔ اس لیے آج جو کچھ عالمی حالات اور پھر جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اس کے پس منظر میں ایک بنیادی چیز اپنے دل میں پیدا کیجیے، اور وہ ہے ایمان اور یقین کی طاقت، کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، تمام طاقتوں کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے، تمام اختیارات خدا کے پاس ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قرآن حقائق کو توڑ تو چار کی طرح کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے تاکہ دنیا کے مسلمان سمجھ لیں کہ اقتدار کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے، عزت و ذلت کے پیمانے دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، عزت و ذلت کے پیمانے خدا کے دست قدرت میں ہیں۔ وہ جس کو چاہے گا، جو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف اور خدا کی قوت ایک طرف۔ پھر آپ قرآن پاک کا یہ اعلان اور قرآن پاک کا یہ ارشاد دل کے کانوں سے سنیے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ نے اپنی مدد و نصرت کی حاصل کرنے کا راستہ بتایا، وہ راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، تب خدا کی مدد تم کو نصیب ہوگی۔ اللہ کی نصرت تمہیں اس وقت ملے گی جب تم خود اللہ کے دین کے مددگار بنو گے، خدا کی بتائی ہوئی راہ پر چلو گے، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل کے اندر اخوت کے جذبات رکھو گے۔ آج حالت یہ ہے کہ فلسطین لوگ مارے جا رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں شہید ہو رہے ہیں، اور ظلم اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان عالم اسرائیلی اور امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کے راستے پر نہیں جا پائے۔ اعلان کیا گیا، بار بار اعلان کیا گیا کہ اگر آپ کو اپنے بھائیوں سے ہمدردی ہے، کم سے کم اتنا کیجئے کہ یہاں رہتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے، یہاں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ لیکن افسوس، سخت افسوس کہ مسلمان تھوڑے سے پیسوں کے لیے، مال و اسباب کے حرص میں اپنے بھائیوں کی گردنیں کاٹنے والوں کو اپنے کاروبار کے ذریعے ان کی مصنوعات فروخت کر کے مضبوط بنا رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ روٹیاں استعمال کر رہے ہیں جو ان کے بھائیوں اور ان کے معصوم بچوں کے خون سے آلودہ؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ جو آواز دی گئی ہے،
یہ اخوت ایمانی کا ایک حصہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ظالم و جابر قوت کہ جس نے انسانیت کی حدیں کھلان کی ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ ناچ رہا ہے، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اس کی معیشت کو کمزور کریں؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو یہاں رہ کر سکتے ہیں کم سے کم وہ تو کریں؟ عید الفطر کے اس اجتماع میں آپ کو پھر متوجہ کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو ڈریے اس وقت سے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ننھے منھے معصوموں اور معصوم شہیدوں کا ہاتھ اور آپ کا گریبان وہ خدا کی بارگاہ میں آپ کے خلاف فریاد کریں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب فلسطین پر بمباری ہوئی اور وہاں بہت سارے لوگوں کی شہادت ہوئی، ایک بوڑھا شخص جس کے گھر کے لوگ شہید ہوئے، اولاد کی اولاد شہید ہوئی ہے، اور کفن میں لپٹی ہوئی ان کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے درمیان وہ بوڑھا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر کھڑا ہے اور اپنے گھر کے شہیدوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ او میرے بچوں، میری اولاد کی اولاد، تم شہید ہو گئے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا مرحلہ ہے، کسی نہ کسی موڑ پر تمہاری ملاقات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ جب ان سے ملاقات ہو تو شکایت کرنا کہ امت نے ہمارے ساتھ بے وفائی برتی، جاؤ اور ان سے شکایت کرنا کہ ہمیں ہمارے ہاتھ پر چھوڑ دیا گیا اور لوگوں نے ہماری طرف سے نگاہیں پھیر لی، اپنے عیش و عشرت میں آرام و راحت میں مشغول ہو گئے، ہمارا درد، ہماری پریشانی کی کسک ان کے سینے میں محسوس نہ ہوئی۔ او مسلمانوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت دردناک بات نہیں ہے؟ ایک بوڑھا شخص اپنے گھر کے شہیدوں کو الوداع کہتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ شکایت پہنچاؤ کہ امت نے ہمارے ساتھ وفا نہ نبھائی۔ میرے بھائی، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیجیے، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اخوت ایمانی کے جذبات کو مرنے نہ دیجیے۔ پھر دوسری بات جو ملکی حالات کے تناظر میں مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ وطن عزیز آہستہ آہستہ فرقہ پرستی کے عفریت کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی مسئلہ لایا جا رہا ہے، مسجدوں پر جو تلچھی نظر ہے وہ ہمارے لیے نہایت تشویش کی بات ہے۔ اسی مہاراشٹر میں ابھی کل پرسوں ایک ضلع میں ایک مسجد میں دھماکہ کیا گیا ہے۔ کون ہے یہ دھماکہ کرنے والے اور کون ہے یہ لوگ جو امن و امان کے خلاف یہ تدبیریں اور کوششیں کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو مسجدوں کے سلسلے میں کورٹ میں جا کر بار بار درخواستیں دے رہے ہیں؟ اور افسوس کہ عدالتوں کا وہ رویہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مدارس کے سلسلے میں آپ دیکھیں، اتراکھنڈ میں 87 مدارس سیل کر دیے گئے، اور اب یو پی کے بہت سے مدارس کے اوپر خطرے کی تلوار لٹکائی گئی۔ قانون کا نام لے کر کہاں کہاں مدارس کو
لے کر یہ چیزیں حاصل نہیں کی ہے. یہ جو میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وقف جائیدادیں وہ ہیں کہ جب لوگ یہاں سے گئے تقسیم کے وقت تو جو جائیدادوں پر جن جائیدادوں پر قبضہ ہوا وہ جائیدادیں وقف کی ہو گئی. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. اگر کوئی یہ بات پھیلا رہا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. وقف ایک عبادت، وقف ایک خالص مذہبی معاملہ ہے. ہمارے باپ دادا نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جائیدادیں اللہ کی راہ میں دی، اور اس لیے دی تاکہ وہاں ادارے قائم ہو، غریبوں کی خدمت ہو، پریشان حالوں کی کفالت ہو، دینی تعلیم کا انتظام ہو، دعوت و تبلیغ کے مرکز قائم ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے ادارے بنے. یہ وقت جائیدادیں آج لوگوں کی نگاہ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وقت جائیدادوں پر قبضے کی راہ ہموار کی جائے، اور اسی کے لیے وقف ترمیمی بل لایا جا رہا ہے. عنوان خوبصورت ہے کہ ہم بدعنوانی مٹانے کے لیے یہ وقف ترمیمی بل لا رہے ہیں، لیکن نیت بھی واضح ہے اور وقف ترمیمی بل کے مقاصد بھی واضح ہے. اور سمجھ لیجئے کہ اگر وقف ترمیمی بل لاگو ہوا نہایت درجہ دشواری پیدا ہوگی. مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، یتیم خانوں کے لیے، اقلیتی اداروں کے لیے، ملی سماجی رفاہی مراکز کے لیے ایسی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی کہ جن کا علاج ہمارے پاس نہیں ہوگا. اگر وقف ترمیمی بل کی مخالفت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ کوئی ایک تو نقصان پیش نظر ہے جس کی وجہ سے مخالفت کی جا رہی ہے. یاد رکھیے گا یہ وقف ترمیمی بل ایسا ہے کہ اگر یہ لاگو ہوا تو نہایت درجہ مشکلات کھڑی ہوں گی. اسی لیے ہر قیمت پر اس وقت ترمیمی بل کی واپسی کی جدوجہد کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ گزرے ہوئے جمعہ کو اعلان کیا گیا تھا کہ کالی پٹی لگا کر لوگ آئیں جمعہ کی نماز ادا کریں. یہ اسی لیے تھا، یہ کالی پٹی اسی لیے باندھی گئی تھی کہ اقتدار والوں کی نگاہ سے پر سے کالی پٹی اتر جائے، ان کو سمجھ میں آئے کہ ملک کا مسلمان کیا چاہ رہا ہے. لیکن اس احتجاج کے بارے میں بھی ایک ذمہ دار شخص نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ کالی پٹی باندھ کر مسجد جا رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. میرے بھائی، یہ اللہ کے خلاف احتجاج نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے احتجاج ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ وقف جائیدادوں کی حفاظت کی جا سکے. جے پی سی کے چیئرمین کہہ رہے تھے کہ ملی تنظیمیں، مسلمانوں کی جماعتیں سیاست کر رہی ہیں. بھائی صاحب، آپ کیا سیاست کریں گے؟ سیاست تو آپ کے لیے لکھ دی گئی، سیاست تو آپ لوگ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کر رہی ہے ملی جماعتیں، ہمیں کون سا ایم پی ایم ایل اے بننا ہے، ہمیں کون سا وزیر بننا ہے. یہ من و سلوہ تو آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. آپ کا ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملی جماعتیں گمراہ کر رہی ہیں. ہم گمراہ نہیں کر رہے ہیں، ہم آئینہ دکھا رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ 20 کروڑ کی ملت اگر کسی قانون کو ناپسند کر رہی ہے تو آپ اس قانون کو ہم پر مسلط نہیں کر سکتے. آپ کو وہ قانون واپس لینا ہوگا. آپ کو اس قانون کے سلسلے میں مسلمانوں کی ملی تنظیموں کی بات سننی ہوگی. افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ ایک کمیونٹی کے لیے ایک قانون بنا رہے ہیں، اس سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں.
طرف سے اعلان ہوا ہے کہ سوغات مودی کے نام سے غریب مسلمانوں کو عید کے موقع پر کٹ تقسیم کیے جائیں گے، ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ سوغات مودی کے نام سے لاکھوں لوگوں کو سوغات دی جا رہی ہے۔ یہ آپ اچھا کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر غریب مسلمانوں کا درد محسوس کیا ہے، آپ کو بہت مبارکباد، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ عید کے موقع پر یہ سوغات دیتے، کہ مسلمانوں سے کہتے کہ اگر تم کو وقف ترمیم بل منظور نہیں ہے، ہم اس کو واپس لے رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی اور سوغات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ پیسے لٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے حق کی راہ ہموار کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ وقف ترمیم بل کی واپسی کا اعلان کریں۔ یہ جو حلیف پارٹیاں ہیں، چاہے وہ نتیش کمار کی پارٹی ہو یا نائیڈو کی پارٹی ہو، ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہوئے وہ حکومت سے کہتے کہ اس بل کی ہم حمایت نہیں کریں گے، لیکن ایک طرف آپ کو مسلمانوں کا ساتھ چاہیے اور دوسری طرف مسلمانوں کے حقوق و مطالبات پر آپ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور افسوس ان مسلمانوں پر کہ جو اس کے باوجود اپنی سیاسی وفاداریوں کی وجہ سے چاپلوسی کی راہ پر چلتے ہیں، جو ملت کے ساتھ وفاداری نبھانے کے بجائے سیاسی پارٹیوں کی وفاداری کو اہمیت اور ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ دنیا میں اپنے مفادات کے لیے چاہے جو کریں، قیامت کے دن آپ کو ملت سے غداری کا حساب دینا ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں آپ جواب دہ ہوں گے۔ یہ وقت ترمیمی بل ابھی بھی خطرے کی تلوار کی طرح ہم پر لٹکا ہوا ہے۔ جنتر منتر دہلی پر ایک دھرنا دیا گیا، پورے ملک میں ایک آواز گونجی، مسلمانوں کی طرف سے ایک طاقتور احتجاج ہوا اور یہ پیغام گیا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی، روزے کی حالت میں بھی مسلمان اپنے حق کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ زندگی کا ثبوت ہے اور ہمیں اپنی زندگی کا ثبوت دیتے رہنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پھر آپ کو آواز دے، کوئی اور احتجاج کے لیے آپ کو بلایا جائے، اس وقت آپ کو آگے آنا چاہیے، ایمانی جذبات کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں تو ہمیں مضبوطی کے ساتھ اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی ہوگی۔ ہم کبھی بدامنی کی کوئی بات نہیں کہتے، ہم نے ہمیشہ امن و امان کی بات کہی ہے، لیکن حقوق کے لیے جد و جہد بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے حقوق کی آواز نہیں لگائیں گے، کوئی آپ کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے عید کے اس اجتماع میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اگر آپ کو آواز دے تو وقت ترمیم بل کے سلسلے میں آپ سب آگے بڑھ کر اس کی آواز پر لبیک کہیں۔ بتائیے، آپ سب اس آواز پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے کہ جب آپ کو آواز دی جائے گی آپ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ آخری حصہ جو مجھے شہری حالات کے سلسلے میں عرض کرنا ہے، ہمارا شہر ہمیشہ سے محبتوں کا شہر رہا ہے۔ یہاں لوگ مل جل کر رہتے آئے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ امن اور شانتی بنائے رکھتے ہوئے جیتے رہے ہیں، لیکن ادھر کوششیں ہو رہی ہیں کہ امن و امان کو خراب کیا جائے اور یہاں کے رہنے والوں کو ہراساں کیا جائے۔ یہ
بنگلہ دیشی اور روہنگیا آ گئے ہیں اور ان کے نام پر ایک تماشا رچا گیا. اتنی تحقیقات کے باوجود کوئی ایک بنگلہ دیشی چڑیا بھی یہاں نہ مل سکی, کوئی ایک روہنگیا آدمی نہ مل سکا. آپ اتنے ذمہ دار منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, بار بار آپ آ رہے ہیں, طرح طرح کے بیانات آپ دے رہے ہیں. بتائیے کہ آپ کے دعوے کی دلیل کیا ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ خام خواہ ایک بات کو عنوان بنا کر اس شہر کے لوگوں کو پریشان کرنا, ان کو تنگ کرنا اور ہراساں کرنا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. ذمہ داری تھی اس شہر کے تمام بیدار اور حساس لوگوں کی کہ ایک ساتھ اجتماعیت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر افسوس کہ الگ الگ باتیں کر کے انتشار کی وجہ سے ہم نے اور موقع دیا کہ لوگ اس مسئلے کو اور گرم کریں. صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے, کتنے ایسے ہیں جن کو آئندہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے. میں انتظامیہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیشی اور روہنگیا کے نام پر جو بات چلائی جا رہی ہے اسے بند کر دیجیے, ورنہ اگر صورتحال اسی طرح کی رہی تو پھر اس شہر کے لوگوں کو, انصاف پسند لوگوں کو مل جل کر اس کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی کارروائی اس کے سلسلے میں ضرور روح عمل لانی پڑے گی. اس طرح کہ آپ جعل سازی کے معاملات کو ملک کی غداری سے جوڑ دیں, یہ ناقابل قبول ہے. آخری بات آپ مسلمان بھائیوں سے مجھے عرض کرنی ہے کہ عالمی حالات اور ملکی حالات اور پھر شہری حالات آپ کی نگاہ کے سامنے ہیں. ہر دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کا پیغام لے کر آ رہا ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اور آپ اپنا احتساب کرنے, اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم غور کریں کہ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ یاد رکھیے گا, مسائل و مصائب کے جو بھی ظاہری اسباب ہو, ہمارا یہ یقین ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. ہمیں غور کرنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم کن چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی تجارت کی بنیاد سود پر رکھیں گے, اگر ہمارے معاشرے میں بدکاری پھیلے گی, اگر ہماری بچیاں ارتداد کے راستے پر جائیں گی, اگر ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی جائے گی, اگر ہم گناہ پر جرأت مند ہوتے جائیں گے, تو سمجھ لیجئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مصیبت سے نہیں بچا پائے. وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص اپنا احتساب کرے, اپنا جائزہ لے, اپنے اندر جھانکے کہ کہاں کہاں غلطی ہے, خامی ہے, کمزوری ہے, گناہ کے کام ہیں جو آج ہمیں مصیبتوں سے دوچار کر رہے ہیں. قرآن نے کہا تھا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے وہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. ہمارا شہر بہت تیزی سے جرائم کی طرف جا رہا ہے, خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, قتل کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں, نشے کی لت عام ہوتی جا رہی ہے, چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے وہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں, اور نشہ بیچنے والے لوگ مسلمان ہیں, وہ اپنی نسلوں کا خون چوس رہے ہیں, وہ اپنی آنے والی نسلوں کو نشے کے ذریعے تباہ و برباد کر رہے ہیں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے, تھوڑے سے مال کے لیے ہم اپنی نسلوں کی تباہی کا نظارہ دیکھ رہے ہیں. کیا ہمارا زمین مردہ ہو گیا؟ کیا ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا؟ کیا ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا یہ عمل ہماری پوری قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا؟ کون ہے وہ لوگ جو نشے کے کاروبار میں مبتلا ہے؟
شہر ہے، میناروں کا شہر ہے، مدرسوں کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے، صلحاء کا شہر ہے، دین کی خدمت کرنے والوں کا شہر ہے۔ یہاں محدثین ہیں، مفسرین ہیں، بزرگان دین ہیں، یہاں خدا کے دین کی بے لوث خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہاں مخیرین ہیں، یہاں سخی لوگوں کی کثرت ہے۔ یقیناً دنیا یہ کہہ رہی ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ہمارے اندر کی دینی شناخت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا جو دینی امتیاز تھا وہ مٹ رہا ہے۔ ہماری بدنامی دوسرے شہروں میں اور ملک بھر میں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اپنا احتساب کریں، اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں، لوٹ آئے اللہ کے دین کی طرف اور سمجھ لیں اس حقیقت کو کہ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبة۔ جو بلا بھی آسمان سے آتی ہے وہ کسی گناہ کے نتیجے میں آتی ہے اور اس وقت تک نہیں جاتی ہے جب تک کہ گنہگار توبہ نہ کرے۔ جب توبہ اور استغفار کے راستے پر ہم چلیں گے تب اللہ تعالیٰ بلا اور مصیبتوں کو دفع فرمائے گا۔ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم کے لوگوں پلٹ آؤ اللہ کی طرف، استغفار کرو، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ تمہارے حالات کو تبدیل کرے گا اگر تم اللہ کے دین کی طرف لوٹو گے۔ اگر ہم نے خدا کے دین کو سینے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے سنت رسول کو مضبوطی سے تھاما اور پھر اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم آگے بڑھے تو سمجھ لیجئے حالات سازگار ہوں گے اور ہم سرخرو ہوں گے۔ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اور ایک آخری پیغام آپ اور آپ کے توسط سے مہاراشٹر کے مسلمانوں کو کہ اس وقت ہماری اس ریاست میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح امن و امان کو بگاڑا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر کے معاملے کو لے کر بھی کوشش ہوئی مگر مسلمانوں نے سمجھداری کا ثبوت کیا۔ اب دوسرے مسائل لائے جا سکتے ہیں، اندرون خانہ ایسی تیاریاں ہیں، ہمیں صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھنا ہے، پوری مضبوطی کے ساتھ ہمیں جمے رہنا ہے، شرانگیزی کی ہر کوشش کو ناکام بنانا ہے، امن و امان کو ہر قیمت پر بحال رکھنا ہے۔ اور انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے، پولیس والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرانگیزوں پر نگاہ رکھیں، دوہرے پیمانے سے کام نہ کریں، شرانگیزوں کو لگام دیں تاکہ ہماری ریاست کا ماحول اچھا بنا رہے، امن و امان قائم رہے۔ ہمارا دین امن و سلامتی کا دین ہے، محبت کا پیغام پھیلاتا ہے۔ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، سب کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہوگا، محبت کے ساتھ امن و امان کے ساتھ جینا ہوگا۔ اور سمجھیے کہ ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں انجام دینا ہے۔ ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔